بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وقال الله تعالى: ربنا أخرج نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه ما تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. محترم میرے دینی بھائیو اور میرے عزیز ساتھیو دوستو، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اسے ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ساری کائنات کو اکیلے تنہا پیدا کیا. وہی ہم سب کا رب العالمین ہے اور ہم سب کا پالنہار ہے. میرے دینی بھائیو، اس اللہ کا ہم جتنا بھی شکر بجا لائیں بہت کم ہے، کیونکہ اس نے ہمیں اسلام جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے. اسی اسلام کے پیش نظر ہمارے زندگی میں آنے والے سارے مصائب، مشکلات اور تمام پریشانیوں کا حل اللہ رب العالمین نے رکھا ہے اسی اسلام کے اندر. پچھلے جمعہ جو آپ سنے ہیں، ہم سب بھی جو باتیں سنے ہیں، اسی ٹاپک کو طول دیتے ہوئے کچھ باتیں آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور وبائی دور میں، فتنوں کے دور میں اللہ تعالی ایمان کو ہمارے ایمان کو ثابت قدم رکھے اور ہمیں رہتی زندگی، ہماری جب تک ہمیں موت نہ آئے اس وقت تک اللہ تعالی دین سے جڑے رہنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین. میرے دینی بھائیو، آج جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں. جیسے نشانی ہم دیکھتے ہیں روزانہ، دن اور رات ہمارے سامنے چلتا پھرتا دکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مثال ہی عجیب بیان کی. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، کہ رات ہم دن کے اوپر سے کھینچتے ہیں اور دن کے اوپر ہم رات کو ڈھانپ دیتے ہیں. یعنی چادر کی جیسے چادر کسی چیز کے اوپر ڈھکتی ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، یعنی دن چھپ جاتا ہے رات کی چادر میں، اور پھر چادر کو کھینچ کے نکالتے ہیں تو دن آ جاتا ہے. ذرا دیکھو یہ سورج اور چاند کو بھی یہ بھی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، کہ چاند جب نکلتا ہے تو رات آ جاتی ہے اور سورج جب نکلتا ہے تو دن کے اجالے میں ہم جیتے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دن بادلوں میں چھپ جاتا ہے، یہ سورج بادلوں میں چھپ جاتا ہے، چاند بادلوں میں چھپ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بادلوں کو کیسے بنایا؟ اللہ اکبر. بادلوں کو اللہ چلاتا ہے، ہواؤں کو پھیرتا ہے. ہوائیں ایسی اتنی طاقت ہے ہواؤں کے اندر کہ وہ بادلوں کو لے چلتی ہیں، پھرتی ہیں. یہ ساری نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی.
انہی نشانیوں میں سے خود ہم ایک نشانی ہیں، ہم خود ایک بہت بڑی نشانی ہیں۔ ہمارے اندر اللہ نے کیسے کیسے چیزیں پیدا کیا، اور ہم دیکھتے ہیں یہ وائرس، کرونا وائرس، جس کے بارے میں پچھلے جمعہ آپ بہت ساری باتیں سنیں، انشاءاللہ یہ بھی اس بارے میں آج بھی کچھ باتیں سنیں گے۔ یہ بھی دیکھو بہت بڑی نشانی ہے اللہ رب العالمین کی، اللہ تعالیٰ کی۔ آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جوان لوگ چلے جا رہے ہیں، بوڑھے لوگ چلے جا رہے ہیں، بچے بھی بچ نہیں پا رہے ہیں، سب لوگ جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو منظر کو، یہ جو ماحول کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 30 پر 3 آیت نمبر 20 پر 23 آپ گھر جا کر ضرور پڑھو۔ اس آیت کے اندر پورا منظر اللہ پیش کیا ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا نعمت اللہ تبدیلا۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری آیت ہے یہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے ایمان والوں کا ذکر، کہ ایمان والے وہ ہیں جو اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اللہ سے جو وعدہ انہوں نے کیا تھا اس کو پورا کرتے ہیں اور چل بستے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اور کچھ لوگ ہیں اپنی نگاہوں کو دیکھتے ہیں، اپنی نگاہوں کو باقی رکھتے ہیں اور سوچتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم اور کتنا جئیں گے، کتنی مدت ہماری زندگی ہے، انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ہماری باری آنے والی ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں کہ باری کا انتظار ہی نہیں کرتے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اللہ اکبر، اللہ ہم کو ان میں سے نہ بنائے جو لوگ سوچتے ہیں کہ زندگی کی خواہش، زندگی کی ہرس ان کے دل میں اتنی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے کو اور زندہ رکھے اللہ، اور زندگی دے ہمارے کو، کافر اور مشرک ان سے بھی زیادہ زندگی ہمارے کو عطا کرے۔ یود احدہم، کتنی زندگی بولو، یود احدہم لو یعمر الف سنہ، اللہ ہمارے کو 1000 سال دے۔ خواہش دیکھو کیسی ہے، 1000 سال کی خواہش، اللہ ہمارے کو 1000 سال زندہ رکھے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ خواہش کرتے ہیں ہم اور جئیں اور ہم جینا چاہتے ہیں، تو یہ جو خواہش ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی خواہش کے مطابق اگر ان کو زندہ بھی رکھیں تو وہ عذاب کے سوا کچھ بھی نہیں پا سکتے۔ عذاب ہی دیکھو، یہاں 2 طرح کے لوگ ہیں اور ہمارے سامنے بھی 2 باتیں ہیں، 2 طرح کی زندگی سے تعلق رکھنے والی باتیں۔ ہم جینا چاہتے ہیں، کیوں جئیں؟ ریزن کیا ہے؟ ہمارے پاس سبب کیا ہے جینے کا؟ اب اللہ تعالیٰ سب کو زندگی دیا ہے، کسی کے 35 سال، 40 سال، 50، 60، 70، 80، 90 لے لیں آپ، جتنی بھی مدت ہے زندگی کی۔ اولم نعمرکم، اللہ پوچھتا ہے کل قیامت کے دن، کیا میں تمہارے کو مدت نہیں دیا زندگی؟ ما یتذکروا، تم جو سوچتے ہو۔ اب جب جہنم میں جانے والے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، جہنم میں جانے والوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، جہنم میں جو لوگ جلیں گے اللہ سے کہیں گے اللہ ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے اللہ ہمارے کو نکال دے، ہم دنیا میں چلے جائیں گے، دنیا میں رہ کر ہم اچھے کام کریں گے، اچھے کام کریں گے، اللہ گڑ گڑائیں گے اللہ سے۔ اللہ پوچھے گا اولم نعمرکم، کیا میں تمہارے کو عمریں نہیں دیا، ایک مدت نہیں دیا، 50 سال، 40 سال، 70، 80 سال نہیں دیا؟ ما یتذکر، کیوں تم نصیحت حاصل نہیں کرے؟ اب جو بول رہے ہیں زبان سے، جو ادا تم کر رہے ہو زبان سے، وہ سمجھ تمہارے کو کیوں پہلے نہیں آئی؟ میرے بھائیو ذرا ہوش سے سننا ہے یہ الفاظ، یہ باتیں ہمارا جو وقت ہے گزر جائے گا، پھر لوٹ کے نہیں آئے گا، ہم زبان سے تو بول دیتی، ذرا احساس کے ساتھ غور کرو۔ ایک مدت گزر گئی، بیمار ہو گئے ہم، اللہ نہ کرے اسی بیماری میں موت ہی آ جائے، بیماری میں ہم بولنے لگتے ہیں کہ میں وہ نہیں کھانا تھا، میں یہ نہیں کرنا تھا۔ یہی باتیں جہنم میں جلنے والے لوگ بھی کہیں گے کہ اللہ ہمارے کو دنیا میں بھیج دے، ہم نیک کام کریں گے، ہم کچھ اعمال کر کے آئیں گے، صالح اعمال۔ اللہ پوچھے گا اولم نعمرکم، ہم نے تمہیں عمریں نہیں دی تھی، اتنی مدت ہم نے تمہیں زندہ رکھا تھا دنیا میں، تو کیوں سمجھ نہیں آئی؟ ما یتذکر، کیوں نہیں سوچے آپ، کیوں نہیں سمجھے آپ؟ دیکھو اب میں اور آپ، اللہ تعالیٰ ہمارے کو موقع دیا ہے یہ سمجھنے کا، سنبھلنے کا۔ 2 باتیں ہیں
ہم جینا چاہتے ہیں تو کیوں جئیں؟ اب کل جو گزرا ہے ایک بار دہراؤ کل کے دنوں کے اوپر کہ ایسا ہی ہم جینا چاہتے ہیں تو یہ جینا مرنا دونوں برابر ہے۔ کل جو جیے تھے ہم، کل تک جو زندگی ہماری گزری ہے کہ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں نا، ان کے بھی بچے ہیں، ان کا بھی ٹھکانہ ہے رہنے سہنے کا، ان کے پاس بھی کچھ اعمال ہیں، کچھ چیزیں ہیں، ایک مقصد۔ رمضان آیا پھر رمضان چلا گیا، پھر ویسے ہی ہماری روش ہو، پھر ویسے ہی ہم کام کرنے لگیں جو رمضان سے پہلے کرتے تھے۔ رمضان آنے کے بعد ایک شوق نہیں آیا، دلوں میں ولولہ نے جنم لیا، ایک جذبہ جنت میں جانے کی طلب ہمارے دلوں میں نہیں آئی، ایک نئی زندگی۔ سوچ کو ذرا بدلو، ہمارے دلوں کے ارمانوں کو ذرا بدل کے دیکھو۔ جینا چاہتے ہیں تو پچھلے جیسا جیئیں، ویسے ہی جینا چاہتے ہیں تو بیکار ہے میرے بھائی۔ گناہ ہماری زندگی میں آئیں گے، گناہ ہماری لسٹ میں آئیں گے، یہ گناہوں کی زندگی نہیں چاہیے۔ دوسرا جو سبب ہے، دوسرا جو ریزن ہے ان آیتوں سے میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ وہ یہ کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی زندگی کا واقعہ، ہر ایک غور کروں میرے بھائی ان کی زندگی کے اوپر۔ ان کی زندگی سبحان اللہ مختصر تھی اور کارنامے بڑے انجام دیے، اور جب مرنے لگے، جب وفات آئی ان کی، آخری الفاظ ان کی یہ ادا ہو رہے تھے اللہ سے کہ اللہ مجھے تو اور زندہ رکھتا تو میری خواہش یہ ہوتی کہ میں دین کی خدمت اور زیادہ کرتا۔ کیا خواہش لے کے تڑپ رہے ہیں وہ؟ اپنی زندگی کے، اپنے دلوں کے ارمانوں کو وہ بدل کے پیش کر رہے ہیں اللہ سے۔ اللہ میں جینا چاہتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ سبب یہ ہے کہ اللہ مجھے زندگی تو دے تو اور میں خدمت کروں گا، تیری دین کی خدمت کروں گا۔ صرف 6 سال میں کئی حدیثیں ان کے اور کئی چیزیں ان کے ذریعے سے کئی کام انجام ہوئے اور کئی کارنامے ان کے آئے۔ الحمدللہ سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ میرے بھائیو، یہ 2 باتیں، ان 2 باتوں کے اوپر ہم غور کریں۔ آج کا جمعہ اٹھنے سے پہلے ہم ذرا سوچیں، بوڑھے ہوں کہ بچے ہوں، سب بھی اللہ ہمارے کو خواہش ہو رہی نہیں؟ کسی کی وفات کی خبر ہم موبائل اٹھائے، نیوز دیکھے، خواہش ہوتی ہے اللہ ان کو اٹھا لیا، ان کو اٹھا لیا۔ ہم سینیٹائزر لے رہے ہیں، ہم ماسک لگا رہے ہیں، یہ ظاہری چیزیں ہیں میرے بھائیو۔ اللہ کو یہ نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو آزمائشیں ہوں یا عذابات جو نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں چاہیے کہ ہم ظاہری اسباب کو پیش کریں۔ ظاہری اسباب، یہ ماسک لگانا، یہ سینیٹائزر کر لینا، یہ ساری چیزیں ہیں، اپنانا چاہیے بھی، مگر یہی حل نہیں ہے، یہی حل نہیں ہے۔ اللہ کو کیا مطلوب ہے؟ اللہ تعالیٰ دنوں کو بدلاتا ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا، دن اللہ کے ہاتھ میں، اللہ دنوں کو بدلاتا ہے۔ آج ہم خوش ہیں تو کیا گارنٹی کل بھی خوش ہوں گے؟ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ دنوں کو پھیرتا ہے، زندگیوں کو، لوگوں کی قسمتوں کو پھیرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کو کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پیسوں کی، قربانیوں کی یہ ضرورت نہیں ہے، گوشت کی، خون کی۔ اللہ دلوں کے ارادوں کو دیکھتا ہے۔ یہ دل ہمارے کس پہ جا رہے ہیں؟ یہ دنیا کی خواہشوں کے اوپر جا رہے ہیں تو ہم خطرے میں ہیں، ہم خطرے میں۔ اللہ کی وارننگ کو دیکھو ذرا، اَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ۔ کتنے ایسے قریے ہیں، کتنے ایسی قومیں ہیں جن کو ہم نے راتوں رات ہلاک کر دیا، وہ سوتے رہے۔ کیا اللہ کے لیے یہ ہو سکتا نہیں؟ اب تو وہ چیز نہیں، ایک ہوا کے ذریعے سے اللہ مار دے رہا لوگوں کو، ہوا کے ذریعے سے اللہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار رہا ہے۔ ناک میں گئی، گلے میں 4 دن بیٹھی، پھر لنگس میں چلے گئی، آدمی سانس لینے تڑپتا مر رہا ہے۔ پھر نئی بیماریاں، عجیب بیماریاں جس کا نام بھی نہیں دے سک رہے آج لوگ۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے وارننگ ہیں یہ۔ اَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ۔ اللہ ڈرا رہا ہے، اس آیت میں اللہ ڈرا رہا ہے، ڈرو بول رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ جمعہ کے خطبہ سنتے ٹیمپو دعا کرنا ہو، تسبیح کرنا ہو، یہ سائڈ میں رکھنا۔ کیا میرے بھائیو، دعا جو بھی کر رہے ہیں اور جو بیٹھے ہوئے ہیں،
دوسرے ٹینشن میں نہیں، مجھے دیکھنا خطبہ جب ہوتا ہے نا، جمعہ کے خطبے میں صرف 20-25 منٹ کی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ باتیں کیا ہے بولے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آج ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے بیچ میں جو باتیں ہوتی اس کو ہمیں اپنانا، یاد رکھنا، کیا تو بھی عمل کرنا، اس لحاظ سے یاد رکھ لو انشاءاللہ اگلی بار سے ایسا نہ ہو کہ ہم جمعہ میں آئے، دعا کر لیتے بیٹھ گئے، تسبیح پڑھ لیتے بیٹھ گئے۔ یہ ہمارے لیے یہ اچھی چیز ہے، باقی ٹائم پہ کرو، میں یہی بول رہا ہوں سو جمعہ کے خطبے یہی ہوتے ہیں کہ باقی دنوں میں کرو، زیادہ کرو، اللہ سے گڑ گڑاؤ، استغفار کرو، کیونکہ ان دنوں میں خاص طور سے میں دوسری جو بات بتانے جا رہا ہوں یہی کہ اللہ والے بنو، دل جو ہے ہمارے کس پہ جا رہے ہیں، پیسوں پہ جا رہے ہیں تو خطرے میں ہیں، اور مال پہ جا رہے ہیں تو خطرے میں ہیں، زندگی کی خواہش پہ جا رہے ہیں تو خطرے میں ہیں ہم لوگ۔ اللہ والے بنو، اللہ کی طرف لوٹو، تو اللہ کی طرف دیکھو میرے بھائیو، دو باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی، میں امید کرتا ہوں سمجھ میں آیا، دو باتیں سمجھ میں آئیں، آگے بڑھ دوں میں تو نہیں، بولو سمجھ میں آیا؟ دو باتیں، ایک جینا چاہتے ہیں ہم تو کیوں پہلے جیسا انجوائے کر رہے تھے ویسے ہی انجوائے کرنا ہے میرے بھائیو، تو یہ وبا اللہ تعالی ہمارے پاس آنے تک ہمارے کو اسی وبا میں مبتلا کر کے خطرات سے دوچار کر کے اللہ تعالی عذاب دکھائے تک نہیں چھوڑتا، اور ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ مہینہ لاسٹ، اس کے بعد لاک ڈاؤن ختم، پھر وائرس بھی ختم کرتے، وہ کہتے، یہ کہتے، یہ سب کہتے کی باتیں نکو، اللہ تعالیٰ کا یہ پیدا کیا ہوا ہے۔ کون پیدا کرا؟ یہ چائنا والے پیدا کرے، موڑی پیدا کرا، کون بھی پیدا کرے نہیں، کسی انسان کے ہاتھ کی بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ پیدا کرا ہے۔ کون پیدا کرے میرے بھائی؟ بولو ذرا، اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ ہے یہ۔ ہر بیماری کا پیدا کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر بیماری کا شفا دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہمیں یہ جو پہلی چیز ہے، زندگی ہم کیوں جینا چاہتے ہیں کہ پہلے جیسا جئیں وہ نہ کو، اب آئندہ کچھ عزم پیدا کرو، کچھ ولولہ دلوں کے اندر شوق پیدا کرو، ایسا شوق جیسے قوم یونس علیہ السلام کی قوم کے دلوں میں تھا۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ سنے نہیں؟ یونس علیہ السلام کی قوم کے اوپر جیسے عذاب کے اثرات آئے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل کرنے والا ہے، جیسے ان کو یقین ہو گیا، پورے لوگ ابھی جو مسجد میں بیٹھے ہیں، مجموعی طور پر ہم بیٹھے ہیں، پورے لوگ اللہ کی طرف لوٹے، اللہ کی طرف پلٹ آئے، انہوں نے فوراً سجدہ کیا، اللہ سے گڑ گڑایا، اللہ ہم نے تیرے بارے میں معلوم کر لیا، اللہ تیری وحدانیت میں سمجھ میں آ گئی، اللہ ہم اب لوٹتے ہیں تیری طرف، اللہ ہمارے کو معاف کر لے، ہمارے اوپر سے عذاب کو ہٹا دے۔ جیسے ہی انہوں نے فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها الا قوم یونس، اللہ نے کہا قرآن مجید میں ایک آیت بتا کے رکھ دیا ان کے بارے میں، آیت ہی نازل کر دیا، ہم نے ان کو نفع میں رکھا، نفع میں مطلب عذاب ان کے اوپر آ رہا تھا ہٹا لیا، یہی عذاب ہے آج، اللہ کا عذاب ہے، قہر ہے اللہ کا، ہواؤں کے ذریعے سے لوگوں کی جانیں جا رہے ہیں، اب جانیں ان کی جا رہی ہیں، ہماری نہیں نا، ہمیں سیف ہیں، سمجھ رہے ہیں ہمیں نہیں، ہمیں سمجھ رہے ہیں، فَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، یاد کرو پہلی آیت جو میں پڑھا ابھی، جو لوگ انتظار میں ہیں، ہمیں ایسے جینا ہے۔ مومن وہ ہے کہ جو ایک آدمی کی موت کو دیکھتا ہے تو ایک سبق حاصل کرتا ہے کہ اس کے بعد باری میری بھی آنے والی ہے۔ انتظار، لسٹ لگی ہوئی ہے قیدیوں کی جیل میں، ایک ایک جنے کے لے کے پنش دے رہے ہیں، ایک ایک جنے کی بلا کو پنش دے رہے ہیں، باری آتی نہیں، لسٹ میں ہے سن کی، سب ہم لسٹ میں ہیں، ہمارا بھی نام ہے لسٹ میں، موت کی لسٹ میں، ان کی باری تو کل ہمیں بھی جانے والے، تو اس طرح جئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کیفیات کو یاد کرو ذرا، راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، سوتے نہیں تھے کہ میں مر نہ جاؤں ان کے پاس پہنچنے سے پہلے، سخت بخار میں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہوا کہ ایک قافلہ آیا، اٹھ کھڑے ہوئے اللہ کی طرف ان کو بلانے کے لیے، چاچا کہتے ہیں عباس رضی اللہ عنہ بھتیجے سو جاؤ، بخار سے ہی تم، کہتے ہیں بخار ہی میں میری موت آ جائے، اللہ سوال کرے کہ فلاں قافلہ آیا تھا تم کیا کر رہے تھے، یہ اس کا جواب میں کیا دوں؟ یہ تڑپ، یہ جذبہ ہمارے دلوں میں بھی ہو۔ آج دعوت اللہ کا بہت آسان طریقہ الحمدللہ اللہ میسر کرا میرے بھائیو، غیروں کو بھی بتاؤ کہ ماسک لگانے، سینیٹائزر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے جڑنے سے یہ بیماری جائے گی، بتاؤ ان کو آج کتنے لوگ ہیں جو متاثر ہو رہے ہیں مسلمانوں سے، الحمدللہ۔ ضرورت ہے میرے بھائیو ان جذبوں کو، ان عزائم کو اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی۔ یہ تو میں مجموعی طور پر بتایا، مجموعی طور پر ہم سب ایک ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، ہر ایک فرد گھر کا ایک ذمہ دار ہے،
ہر ایک فرد گھر کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلق سے پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ کے پاس، ان کا جواب دینا پڑے گا اللہ کے پاس۔ سب بیٹھو گھروں کے اندر، سب بیٹھو، ایک مرتبہ روزانہ اللہ سے استغفار کریں گے بلکہ مطالبہ کرو، کیونکہ ایک ذمہ دار کے بارے میں جو برطانیہ اور لندن کے ایک سلطان تھے، بادشاہ تھے پچھلے دور میں، سلطان عبد الرحمن الناصر بول کے، ان کے دور میں ایک مرتبہ قحط پڑا، قحط سالی آئی۔ قحط بولے تو معلوم نہیں، ایسے ہی کرونا وائرس کے جیسے قحط سالی، بارش نہیں، پانی نہیں، کھانے پینے نہیں، بڑی سختی ہوتی ہے قحط سالی میں۔ یہ تو ایک مثال ہے، ایگزامپل ہے کرونا۔ تو قحط سالی آئی تو سلطان عبد الرحمن نے اپنے دور کے ایک عالم مولوی جو قاضی تھے ان کے پاس بھیجتے ہیں، ان کا نام منظور ہے، ابن منظور، ان کے پاس بھیجتے ہیں سپاہی کو بھیجتے ہیں یہ بلوا کر، کہ سپاہی سے کہتے ہیں بادشاہ سلطان عبد الرحمن الناصر کہ جاؤ قاضی صاحب سے کہو نماز استسقاء پڑھیں۔ جب سپاہی ان کے پاس آ کے کہتے ہیں تو قاضی صاحب پوچھتے ہیں بادشاہ کی کیا حالت ہے، بادشاہ کس حال میں ہے مجھے بتاؤ۔ تو سپاہی کہتا ہے واللہ میں آج تک بادشاہ کو ایسا اللہ سے روتے گڑ گڑاتے نہیں دیکھا، وہ سجدے پر سر رکھے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں، کہتے ہیں ناصیتی بیدک، اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، اتعذب الرعیہ، اللہ تو لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے، اللہ میں گنہگار، گناہ مجھ سے ہوا ہے۔ وہ گڑ گڑا رہا بادشاہ، سجدے میں گرے اور روتے ہوئے ناصیتی بیدک کہتے ہوئے کہ اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے اور میں گنہگار ہوں، اللہ لوگوں کو تکلیف نہ دے، لوگوں کے اوپر سے قحط کو ہٹا دے۔ سبحان اللہ۔ قاضی صاحب جیسے ہی سنے سپاہی کی بات کو، کہتے ہیں جاؤ، جب دنیا کا یہ ذمہ دار اس طرح ہو تو تمام کائنات کا ذمہ دار فوراً رحم کرے گا، جاؤ تم واپس چلے جاؤ۔ نماز استسقاء پڑھنے کی بھی ضرورت نوبت نہیں آئی، سپاہی راستے ہی میں تھا کہ سبحان اللہ بارشیں نازل ہوگی۔ واقعہ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، اور ایک بار غور سے سنو، ذرا سبق لو ان باتوں سے۔ میں اور آپ ذمہ دار ہیں ہر ایک گھر کے، آج گھر میں ایک جنے پریشان ہیں، ذمہ دار میں ہوں۔ بھائی دوش ہم کسی کو دے رہے ہیں، دوش ہم یہ کپڑوں کو کرچپ کو دے رہے ہیں، دوش ہم کسی آدمیوں کو چائنا کو اس کو دے رہے ہیں، خود کو کیوں نہیں دیتے؟ اپنے آپ کو اور اللہ سے جوڑو۔ یہ گناہ مجھ سے ہوا ہے، میرے گھر میں ایک فرد بیمار ہے، اس کا ذمہ میں ہوں، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر۔ یہ کیفیت ہماری ہونا ہے، یہ کیفیت ہم اپنے اندر پیدا کرنا ہے میرے بھائیوں۔ اور فردن ابھی اجتماعی میں بتا رہا ہوں، اجتماعی یہ ہے یعنی مجموعی طور پر ہم سب ذمہ دار ہیں، ہمیں فکر کرتے ہیں بچوں کی، ان کی نیک بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ ذمہ لے لے گا۔ آج بچوں کی فکر بہت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھو خضر علیہ السلام کے واقعے کو یاد کرو، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، سبحان اللہ، خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ایک گاؤں میں داخل ہوئے، کھانا پوچھے ہم مسافر ہیں ہمارے کو کچھ دو، تو وہ لوگ انکار کریں، منع کرتے ہیں۔ جب وہ گاؤں کی ایک گھر کی دیوار گر رہی تھی، دیوار کو کھڑا کر دیے، گاؤں کے لوگ ہم کھانا نہیں دیے، رہنے کے لیے جگہ نہیں دیے، ایسے لوگوں کے گھر تم کیوں ٹھیک کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے سوال پر جواب دیتے ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ دو یتیم بچوں کی وہ گھر، وہ دیوار ہے، اس دیوار کے نیچے خزانہ، ان کے ماں باپ جو کہ نیک اور صالح تھے، نیک اور صالح ہم بن جائیں گے تو ہمارے آنے والی جو فیوچر ہے، ہمارے آنے والے جو بچے ہیں، ان کی دیکھ بھال اللہ لے لے گا۔ ہم فکر کر رہے ہیں، اس فکر میں ہم اپنے آپ کو بھلا دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ وہ آدمی سب سے بدترین آدمی ہے، بدترین لوگوں میں سے ہے کون؟ وہ جو اپنے بعد والوں کی فکر میں اپنے آپ کو برباد کرتا ہے۔ ہم ان میں سے نہ ہو، ہم ان کے اوپر یعنی دوش دیتے، دوسروں کو دیتے ہم اپنے آپ کی آخرت کو، اپنے جنت کو ہم خراب نہ کریں میرے بھائی۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ تو مجموعی طور پر ہم سب بیٹھیں ایک جگہ، استغفار کریں، کثرت سے اللہ سے گڑ گڑائیں۔ کبھی کوئی آ کے بولے امام صاحب سب کے بارے میں استغفار کرو، آ کے بولتے تو کیا بولتے؟ پانی میں دم کرو، میں بخار ہے، میرے بارے میں دعا کرو، یہی بات ہے۔ مجموعی طور پر ہم سب اکٹھا ہو میرے بھائیو، سب کے زبانوں پر استغفار ہو، سب کے زبانوں پر اللہ مجھے پاک کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے گناہوں کے سبب یہ عذاب آیا، اللہ اس کو ہٹا دے۔ یہ ہم مجموعی طور پر ہمیں کرنے کی ضرورت ہے آج۔ اور دوسری بات، فردن اکیلے ہم حضرت یونس علیہ السلام جیسے ہم بنے۔
یونس علیہ السلام کے زندگی سے ہم سبق لیں۔ یونس علیہ السلام جب غلطی کر کے چلے جا رہے تھے، غلطی ان کی غلطی نہیں بلکہ انبیاء علیہ السلام ہیں، معصوم ہیں، جب وہ نکل پڑے تو کام نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیا۔ کام نہ ہونے کی وجہ سے ذرا احساس کریں میں اور آپ اللہ کے لیے کتنا کام کر رہے ہیں، میں اور آپ اللہ رب العالمین کی بنائی جنت کا شوق کتنا کر رہے ہیں، میں اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طور طریقوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں، کتنا ہم چل رہے ہیں میرے بھائی۔ شوق دلوں کے اندر کون سا شوق ہے، کون سا شوق ہمارے دلوں میں بھرا ہے؟ اللہ کے ڈر، اللہ سے، اللہ کے عذاب سے ڈر، اللہ کی بنائی ہوئی جہنم سے بچنے کا خوف کیا ہے ہمارے دلوں میں؟ ذرا ٹٹولیں، ذرا گریبانوں میں جھانکیں۔ یونس علیہ السلام، انبیاء کو اللہ تعالیٰ پکڑ رہا ہے یہاں پہ، انبیاء علیہ السلام کو یہاں پکڑ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دکھا رہا۔ اور یونس علیہ السلام یہ نہیں بولے کہ مچھلی کے پیٹ میں جاتے اللہ تو نے میرے کو عذاب دے دیا، اللہ میرے کو بچا لے، ایسا نہیں بولے، اپنے آپ کو دوش دیے۔ لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تیری کوئی غلطی نہیں، اللہ میری غلطی ہے۔ انی کنت من الظالمین، یہ الفاظ بتاتے ہیں اللہ میں ظلم کیا اپنے آپ پر، انی کنت، اللہ یقیناً میں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے۔ میرے بھائیو، ہم میں ہر ایک آدمی اس میں اپنے آپ پر دوش دینے کی ضرورت ہے، ہر ایک اس میں انوالو ہے کہ ہم سب کے گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب نازل کر دیا ہے، یہ بیماری کو پھیلا رکھا ہے۔ آپ یاد رکھو، جب تک ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنے پہ نہیں آتے یہ بیماری رہے گی۔ بولنے والے بول بھی رہے، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، یہ بیماری ہے، ساتھ لے کے رہ رہے ہیں ہمیں۔ اللہ اکبر۔ آج بچ رہے ہیں بولے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سیف ہو گئے، ہم بچے رہیں گے، ہمارے کو موت نہیں آئے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی دن ہماری موت کا یہ کھٹکا اور موت کا گھونٹ پلائے گا، یہ کب ہے ہمارے کو معلوم نہیں، اتنا ہی فرق ہے۔ آج وہ تو کل ہمیں جانے والے، کب آنے والا یہ اطلاع ہمارے کو نہیں ہے بس۔ تو یہ دونوں باتیں میرے بھائیوں میں آج آپ لوگوں کو یہی بتانا چاہا، احساس کے ساتھ جئیں میرے بھائیوں۔ ہم لوگ کیوں جی رہے ہیں، جینے کا کیا ریزن ہے، سبب کیا ہے ہمارا؟ رمضان میں تو تھے ٹھیک ٹھاک تھے، روزے رکھتے تھے، مجبوراً آتے تھے مسجد کو، ایسا نہ آئے، مجبوراً تھے، شوق ہونا میرے بھائی، احساس کے ساتھ ہمیں جینا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جو دعا مچھلی کے پیٹ میں کیے تھے، اللہ تعالیٰ بعد میں کہتا ہے اگر ان کو احساس نہ ہوتا تو ہم پوری زندگی ایسے ہی رکھتے، بلکہ قیامت آنے تک ہم رکھتے تھے ان کو۔ اللہ اکبر۔ یہ بات ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہمارے اوپر بھی نہ آ جائے، اور اسی پکڑ میں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوں تو کس منہ لے کے کھڑے ہوں گے۔ تو ذرا احساس کریں، دعوت اللہ کا کام کریں، اور اپنے دلوں کے اندر شوق جنت طلبی کا پیدا کریں، اللہ کی رضا کا شوق پیدا کریں، اللہ کے بنائی ہوئی جہنم، اللہ کے عذاب سے خوف دلوں میں پیدا کریں، ڈر دلوں میں پیدا کریں۔ جو بھی کر رہے ہیں ہمیں اس کو ذرا دیکھ سنبھال کے کریں کہ کیا اللہ اس سے راضی ہوتا یا راضی نہیں ہوتا، یہ سنبھال کے کریں۔ اور نمازوں کی پابندی، نمازوں کو سمجھ کے پڑھنا، نماز جیسا اللہ کے نبی پڑھائے ہیں ویسا، جیسا سکھائے ہیں ویسا سیکھ کے پڑھنا، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں دیکھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ بہرحال اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاک کرے، اللہ ہم سب کو استغفار کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ ایمان کی حالت میں وفات پائیں ان کی مغفرت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو مرنے والوں سے سبق سیکھنے، عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو موت کے بعد کی تیاری کرنے کی توفیق دے، قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری اپنے بیویوں کی اللہ صحیح تربیت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، قرآن کو پڑھنے والا بنائے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کر سمجھنے اور عمل کرنے والا ہم سب کو بنائے، اللہ ہم سب کو مرتے دم تک ایمان کی ثابت قدمی عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو جب آخری سانسوں میں پہنچے، ہم آخری سانسوں میں پہنچے تو اللہ ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری کرے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم انہ تعالی جواد کریم۔